جب اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، آپ سب کو معلوم ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنے ہاتھوں سے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کریم کے اندر وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، فرشتوں سے فرما رہے ہیں، جب فرشتے تھے آپ کے سامنے اللہ کے سامنے، تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں ایک خلیفہ اور ایک نائب زمین کے اندر بنانے جا رہا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا کہا، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ ان کو کیوں بنا رہے ہیں، آپ انسانوں کو کیوں بنانا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں جائیں گے تو وَيَسْفِكُ الدِّمَاء جو ہے خون ریزی اور آپس میں قتل و غارت کریں گے، وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، ہم آپ کی تعریف کرتے ہیں، ہم آپ کی پاکی بیان کرنے والے ہیں، تعریف کرنے والے ہیں، عبادت کرنے والے ہیں، ہم آپ کے لیے بہت ہیں، آپ انسانوں کو کیوں بنانا چاہ رہے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ تو بات ختم ہو گئی، آدم علیہ السلام دنیا میں آ گئے، اور آنے کے بعد حابیل قابیل میں لڑائی ہوئی، ان کو قتل کیا گیا، اس کے بعد سلسلہ چلتا رہا، تو اب دور آیا حضرت ادریس علیہ السلام کا۔ کن کا دور آیا؟ ادریس علیہ السلام کا دور آیا۔ ادریس علیہ السلام کا جب دور آیا تو ظلم چاروں طرف بڑھ گیا، اور سب سے بڑا جو ظلم ہوتا تھا، لوگ ناانصافی کرتے تھے، کوئی کسی کے ساتھ انصاف نہیں کرتا تھا۔ اگر کسی آدمی کا کوئی معاملہ پیش آ جائے تو وہ قاضی کو پیسے دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے تھے۔ اب یہاں تک معاملہ چل رہا تھا، اب فرشتوں نے اللہ سے کہا کہ ہم نے آپ سے کہا تھا نا کہ لوگ آپس میں قتل و غارت کریں گے، فتنہ فساد پھیلائیں گے، آپ ان کو پیدا نہ کرو، آپ نے ان کو کیوں پیدا کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ کا جواب سنیں آپ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ مجھ سے پردے میں ہیں، میں ان سے پردے میں ہوں، یہ مجھ سے پردے میں مجھے دیکھ نہیں سکتے، تم تو میرے سامنے ہو، تم مجھے دیکھ سکتے ہو، اس لیے میرا ڈر تمہارے دلوں کے اندر ہے۔ ان لوگوں کے اندر اتنا ڈر نہیں ہے، وہ مجھے دیکھتے نہیں ہیں، جب مجھے دیکھیں گے تو وہ بھی اعتبار کریں گے، تو مجھے نہیں دیکھ، میں حجاب میں ہوں، پردے میں ہوں، تو پردے میں رہنے کی وجہ سے وہ مجھے دیکھتے نہیں ہیں، اس لیے ایسا کر رہے ہیں۔ اگر وہ مجھے دیکھتے تو ایسا نہیں کرتے۔ تو فرشتوں نے اس بات کو نہیں مانا، ایسا کیسا ہو سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ چلو 2 فرشتے آ جاؤ، میں 2 فرشتوں کو دنیا میں بھیجوں گا انسان بنا کر، اور پھر آپ دیکھنا۔ تو فرشتوں میں جو بڑے فرشتے تھے 2، قرآن کریم کے اندر سورہ بقرہ کے اندر ان کا تذکرہ ہے، ببابیل ہاروت و ماروت۔ تو اللہ تبارک کے 2 فرشتے آئے اللہ تعالیٰ کے سامنے، 2 فرشتوں، وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار تھے، ایک کا نام ہاروت، ایک کا نام ماروت۔ ہاروت ماروت دونوں آ گئے کہ یا اللہ ہم جانے کے لیے تیار ہیں دنیا میں۔ تو اللہ نے ان کو انسانی شکل اور ان کو انسانی بنا دیا، انسانی کے جیسی خواہشات اور ان کے جو بھی انسان کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ تمام ضرورت ان کے اندر رکھی، اور ان کو زمین پر اتار دیا، اور ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جادو سکھایا۔ آپ لوگوں میں جادو، اگر کوئی کسی پہ جادو کرتے اس وقت لوگ جادو کرتے تھے، اس جادو کو ختم کرنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دوسری چیز دی کہ وہ لوگوں میں فیصلہ کرتے تھے کہ آپ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنا جا کر دنیا میں۔ اب دونوں آ گئے، اب جب دونوں آ گئے دنیا کے اندر، تو ایک عورت لوگوں کو فیصلہ کرتے تھے، وہ فیصلہ کرتے 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 کافی دن ہو گئے، تو ایک عورت جس کا نام زہرا تھا، ایک عورت ان کے پاس آئی، اور وہ اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت تھی، اس زمانے کی سب سے خوبصورت عورت تھی۔ تو اس عورت کی اپنے شوہر سے جھگڑا ہو گیا۔ اب یہ عورت ان کے پاس آئی، ہاروت ماروت کے پاس، کہ آپ میرے فیصلہ کرا دیں، میرے شوہر سے میری لڑائی ہو گئی ہے۔ اب انہوں نے فرشتوں نے جب ان کو دیکھا، اب یہ فرشتے نہیں ہیں، کوئی یہ نہ سوچے کہ بھی فرشتوں سے غلطی ہو گئی، اب یہ انسان ہے۔ اب انہوں نے جب اس عورت کو دیکھا تو ان کا دل اس میں مائل ہو گیا، ارے یہ تو بڑی خوبصورت عورت ہے۔ تو اس عورت سے انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا اور آپ کے شوہر کا فیصلہ تو کرا دیں گے، لیکن آپ کو ہماری تمنا پوری کرنی پڑے گی۔ عورت نے منع کیا، میں ایسا نہیں کروں گی، میں تو اپنے شوہر کے فیصلہ لینے آئی ہوں، تم میرے شوہر سے مجھ سے جدا کرنا چاہتے ہو؟ کہا نہیں، پھر ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ تو عورت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں مان جاؤں گی، لیکن تمہیں پہلے یہ کرنا ہے کہ میرے آدمی کو قتل کر دو، میرے شوہر کو قتل کر دو، اس کے بعد میں تمہارے دونوں کے ساتھ تیار ہوں۔ تو کہا کہ نہیں ہم قتل تو نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا تھا، اللہ تعالیٰ جب ان کو نیچے اتارے تھے زمین میں، اللہ تعالیٰ نے ان سے منع کیا تھا کہ 4 کام نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا، قتل نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا اور شراب نہیں پینا۔ یہ 4 کام قسم دے کر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجے تھے۔ اب وہی بات آ گئی، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کو قتل کرو۔ کہا کہ یہ تو ہم قتل نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ہم قتل نہیں کریں گے۔ تو عورت جو ہے کہہ کر چلی گئی بھائی یہ میری بات نہیں مانتا، ٹھیک ہے میں جا رہی ہوں۔ اب کچھ دن کے بعد، مہینے 2 مہینے کے بعد پھر وہ عورت آئی، اس نے کہا کہ میرے شوہر اور میرے درمیان پھر سے جھگڑا ہوا ہے، آپ ذرا فیصلہ کرائیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری تمنا تو وہی ہے، تم اگر ہماری تمنا پوری کرتی ہو تو ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے تم ایسا کرو، میرے گھر میں ایک بت ہے جس کو میں سجدہ کرتی ہوں، تم آؤ اس کو سجدہ کرو۔ تو کہا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے وعدہ کیا ہے کہ شرک نہیں کریں گے، تو ہم شرک نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر میں تمہارے ساتھ نہیں کروں گی۔ تو وہ پھر چلے گئے عورت۔
چند دن کے بعد پھر آئی، عورت نے پھر کہا کہ میرے شوہر کے درمیان فیصلہ کراؤ۔ انہوں نے پھر یہی کہا کہ ہماری تمنا پوری کرو۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ایسا کرو، میرے گھر میں ایک بچہ ہے چھوٹا، تم اس کو قتل کر دو، یا شوہر کو قتل کر دو، یا اس کے سامنے سجدہ کرو۔ کہا کہ ہم یہ کام کوئی نہیں کریں گے، تو آپ ایسا کرو۔ اس عورت نے کہا کہ آپ ایسا کرو کہ آپ شراب پی لو، میرے گھر میں آؤ، شراب پیو، اور شراب کے پینے کے بعد میں آپ کے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں جو آپ چاہو گے۔ اور فرشتوں نے سوچا بھی شراب تو کوئی معمولی سا گناہ ہے، شراب تو کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، شراب پی کے تو ہم جو ہے ایسے رہیں گے۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تیار ہیں۔ اب ان کے پیچھے پیچھے ان کو گھر کو گئے۔ اب گھر چلے گئے تو انہوں نے جاتے شراب پی۔ جب شراب پی، شراب پینے کے بعد عقل ختم ہو گئی، اب بندھی ہوئی تھی نا عقل، ابھی بتایا میں نے، تو عقل ختم ہو گئی۔ جب عقل ختم ہو گئی تو انہوں نے اس عورت کے ساتھ زنا کیا۔ جب عورت کے ساتھ زنا کرنے لگے تو شوہر بھی آ گیا۔ جب شوہر نے دیکھا تو انہوں نے شوہر کو بھی قتل کر دیا۔ اب زنا بھی ہو گیا، شوہر کو قتل بھی کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جو ان کا بت رکھا ہوا تھا گھر میں، ان سے سجدہ بھی کرا لیا، دونوں فرشتوں سے سجدہ بھی کرا لیا۔ تو وہ جب سجدہ کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں کے پردے ہٹائے، تمام فرشتوں کو دکھایا کہ دیکھو، تم لوگ بولتے تھے نا یہ لوگ انسان گناہ کیوں کر رہے ہیں، یہ اس لیے گناہ کر رہے ہیں کہ میں ان سے پردے میں ہوں، تمہارے ہی فرشتوں کو تمہارے درمیان سے اٹھا کر میں نے بھیجا، آج وہ لوگ بھی بے قابو ہو گئے، آج وہ لوگ بھی گمراہ ہو گئے۔ تو جب فرشتوں کو سمجھ میں آیا کہ اللہ آج ہمیں سمجھ میں آ گیا ہے کہ انسان اگر غلطی کر رہے ہیں تو اس لیے غلطی کر رہے ہیں کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پردے میں ہیں، تو اب ان کو اسم اعظم یاد تھے، جو فرشتے ہوتے ہیں ان کو اسم اعظم یاد ہوتے ہیں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے کچھ نام ہیں، کچھ یہ راز ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے راز ہے کسی کو بتایا نہیں، تو کچھ نام ہوتے ہیں، ان ناموں کو پڑھ کر فرشتے آسمان پر جاتے ہیں، آسمان سے نیچے آتے ہیں۔ تو اب یہ عورت نے اس سے کہا فرشتوں سے کہ تم مجھے اسم اعظم سکھاؤ۔ کہا نا ہم نہیں سکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں باہر سب کو بتا دوں گی کہ انہوں نے میرے شوہر کو قتل کیا ہے، تو تم مجھے اسم اعظم سکھاؤ۔ تو فرشتوں نے اس میں اسم اعظم سکھا دیے۔ اسم اعظم پڑھنے کے بعد وہ عورت اوپر چلی گئی۔ جب اوپر چلی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ستارہ بنا دیا۔ اب بولتے نا یہ زہرہ ستارہ ہے، ایک ستارہ ہے آسمان میں جس کا نام زہرہ ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ستارہ بنا دیا۔ اب ادھر چند دن کے بعد جو ہوش میں آئے، اب یہ اسم اعظم تو بھول گئے کیونکہ ان کو بتا دیا۔ اب یہ اڑنا چاہ رہے ہیں، اوپر جانا چاہ رہے ہیں، لیکن اوپر نہیں پہنچ رہے، آسمانوں پر جانا چاہ رہے ہیں لیکن آسمانوں پر پہنچ نہیں پا رہے۔ اب پریشان ہیں، کیا کریں؟ تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے ان کو پورا واقعہ بتایا کہ آپ نے یہ گناہ کیا ہے۔ کہا رہے ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا، ہم تو نشے میں تھے، ہم تو نشے میں تھے۔ اب یہ لوگ پریشان رہے، سارے میں گھومتے رہے، پھرتے رہے، کس طرح ہمارا گناہ یہ معاف ہونا، کس طرح جو ہے ہماری توبہ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرنا۔ تو دور کس کا تھا اس وقت؟ ادریس علیہ السلام کا دور تھا۔ اب یہ لوگ ادریس علیہ السلام کے پاس آئے اور ادریس علیہ السلام سے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا کر دیں، اب ہمارے لیے دعا کر دیں، ہم فرشتے ہیں، ہم سے یہ گناہ ہوا ہے۔ تو جب انہوں نے دعا کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کی وجہ سے نبی کو فرمایا چلو آپ دعا کرتے ہیں، میں ان کو معاف تو کر دوں گا لیکن ان کو سزا ضرور ملے گی۔ اب یہ بتاؤ کہ سزا دنیا کی چاہیے آخرت کی چاہیے؟ کون سی سزا چاہیے؟ اب فرشتے تھے، ان کو معلوم تھا کہ آخرت کی زندگی تو ہمیشہ کی زندگی ہے، کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم دنیا کی سزا چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ٹھیک ہے، جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور شہر جو بابل ہے، ببابیل ہاروت و ماروت سورہ بقرہ کے اندر ہے، تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے شہر بابل میں ایک کنواں ہے، اس کنویں کے اندر نیچے آگ جل رہی ہے، اور ان فرشتوں کو وہاں پر الٹا لٹکا دیا گیا، اور قیامت تک وہ ایسے ہی وہاں پر لٹکے رہیں گے، قیامت تک۔ اور یہ ہوا کیوں؟ سب یہ ہوا کیوں؟ نشے کی وجہ سے۔ آج کل ہمارے جوانوں میں نشے کی لت لگ گئی ہے۔ آج میں تو کہتا ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ہے، آج اپنے بیٹے بیٹیوں کو دیکھیں یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، غلط دوستوں کے پاس تو نہیں بیٹھ رہے ہیں۔ آج ہماری اپنے بچوں سے دوستی نہیں ہے تو ہمارے بچے ایسے زانی اور شرابی کبابی سے دوستی کر لیے۔ پھر وہ نوجوان جب شراب پیتا تو بولتا ہے میرے دوستوں نے مجھے زبردستی پلا دیا تھا، میں خود سے نہیں پیا، خود سے نہیں پیا۔ اگر کسی آدمی کے پیسے میں چھین لوں اور اس کو کوئی آدمی کہے انہوں نے چھینے ہیں، تو نے دیے تھوڑی چھوڑ دے، میں کہا کو چھوڑنا جی۔ تو جب یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو یہ بات کیسے سمجھ میں آ رہی؟ دوستوں نے مجھے پلا دی شراب۔ تو یہ سب کچھ جو ہوا ہے شراب کی وجہ سے ہوا ہے، کہ شراب کی وجہ سے فرشتے بھی بہک گئے۔ اس لیے ہم لوگ بچیں اور اپنے بچوں پر نظر رکھیں۔